وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوى الرحمن فقال ما؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذاك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں خلق اللہ الخلق، جب اللہ جل شانہ تمام مخلوقات کو پیدا کر چکے، فلما فرغ منہ، اور تمام مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہو چکے۔ فارغ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تمام مخلوقات کو جب اللہ جل شانہ نے پیدا کر دی، پھر اللہ جل شانہ کے لیے مخلوقات کو پیدا کرنے میں کسی قسم کی مشغولیت نہیں تھی۔ اللہ جل شانہ مشغول ہونے، فارغ ہونے اور فرصت والا ہونے کی صفات جو انسانی صفات ہیں ان سے پاک، تو مخلوقات کو پیدا کرنے میں بھی مشغولیت نہیں تھی۔ اللہ کے ایک حکم لفظ کن سے پیدا ہوئے، جب اللہ نے فرمایا کہ ہو جا تو سب ہو گئی۔ تو اللہ جل شانہ ان کے پیدا کرنے میں نہ مشغول تھے، نہ پیدا کر کے مشغولیت سے باہر آئے۔ یہاں فارغ ہونے کا مطلب جب اللہ نے اپنے حکم سے، اپنے امر سے ان تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا، جس میں وہ مخلوقات بھی شامل ہیں جو جسم والی ہیں، ذی روح ہیں، اور وہ مخلوقات بھی ہیں جو بے جان ہیں، بغیر روح کے، بغیر جسم کے بھی ہیں۔ وہ بھی جب ان تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کر دیا، قامت الرحم، صلہ رحمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی۔ اس کا کھڑا ہونا کس نوعیت کا ہے، یا یہ کہ کس شکل میں، کس حیت میں کھڑی ہوئی، یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ یہ متشابہات کہلاتی، ایسی چیزیں بس جس کا معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن کیفیت اور حیت اس کی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی تعین نہیں۔ تو صلہ رحمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی۔ صلہ رحمی اس تعلق کو کہا جاتا ہے جو قرابت داروں کے درمیان ہوتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان ہوتا ہے۔ اب یہ کس نوعیت اور کس شکل کی تھی، یہ اللہ ہی بخوبی اس سے واقف ہے۔ قامت الرحم، صلہ رحمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی۔ فأخذت بحقوى الرحمن، اور صلہ رحمی نے رحمان کی کمر کو پکڑ لیا۔ حقوہ، کمر کو پکڑ لینے کا مطلب بھی میں نے ابھی عرض کر دیا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی حقیقت کا ہمیں معلوم نہیں۔ یہ کمر پکڑ لینا در حقیقت ایک محاورہ ہے عربی میں۔ کمر پکڑ لینے کا مطلب ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے کے سامنے اپنی احتیاج اور اپنی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے تو اس کی کمر پکڑ لیتا ہے کہ میں محتاج ہوں، میری ضرورت اور میری حاجت کو پورا کر لوں۔ یہ کمر پکڑ لینا در حقیقت اپنی احتیاج، اپنے سوال، اپنی ضرورت اور اپنی محتاجی کو ظاہر کرنے کے لیے عربوں میں یہ جملہ بولا جاتا۔ حقوق بنیادی طور پر اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جہاں آدمی اپنے اظہار بند کو باندھتا ہے، سامنے کا وہ حصہ جو کمر کے گرد اظہار بند جو پھیلا ہوا ہے، گھوم کر جس جگہ اظہار بند کے دونوں کنارے باندھ دیے جاتے ہیں، اس مقام کو حقوہ کہا جاتا ہے۔
یہاں پکڑ لینے کا مطلب صرف یہ عربوں کے محاورے کے مطابق اس جملے کو بنانا ہے، اور وہ محاورہ یہی ہے کہ اپنی احتیاج اور ضرورت کو ظاہر کرنا مقصد ہے۔ کہ صلہ رحمی اپنی محتاجی، اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور اس کو اس محاورے کے الفاظ میں بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ایسے کلمات موجود ہیں جو عربوں کے محاورے پر مبنی ہیں، عربوں کے عرف پر مبنی ہیں، جیسے کہ بعض جگہ یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یہ جملہ بھی موجود ہے۔ اب دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک، جسم سے، اعضاء سے، جوارح سے، ہاتھ پیر آنکھ، ان ساری چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، لیکن وہاں یہ موجود ہے یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ادھر حقیقت عربوں کا ایک محاورہ ہے، یہ عرب لوگ اس وقت بولتے تھے جب کسی کو بہت زیادہ سخی پاتے، بہت زیادہ فیاض پاتے، سخاوت کرنے والا پاتے، تو کہتے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو حقیقتاً معنی مطلوب نہیں ہوتا کہ اس کے دونوں ہاتھ واقعتاً کھلے ہوئے، بلکہ اس کی سخاوت اور فیاضی کو اور اس کی سخی ہونے کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو صلہ رحمی کا رحمان کی کمر کو پکڑ لینے کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی عاجزی کا اور اپنی کمزوری کا، اپنی بیچارگی کا اعتراف کرنا ہے، اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ فقال وہاں، تو اس وقت اللہ جل شانہ نے صلہ رحمی سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا غرض ہے، تمہارا کیا مقصد ہے؟ قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، تو صلہ رحمی کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں اس جگہ کھڑی ہوں جہاں پر میں آپ سے قطع رحمی سے پناہ مانگتی ہوں، اپنے کاٹے جانے کے خوف سے پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی میرا کھڑا ہونا آپ کی بارگاہ میں اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے ہے کہ لوگ مجھے کاٹیں اور میرے کو توڑیں۔ میں صلہ رحمی کے، مجھے کاٹے جانے کے اور توڑے جانے کے خوف کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں کھڑی ہوں، اور میں اس قطع رحمی سے اور صلہ رحمی کو کاٹے جانے سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال الا ترضين ان اصل من وصلك، اللہ جل شانہ صلہ رحمی کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ الا ترضين ان اصل من وصلك، کہ صلہ رحمی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے رکھے گا میں اسے بھی جوڑے رکھوں گا اپنے ساتھ، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے بھی اپنے سے اور خود سے توڑ دوں گا۔ یعنی جو رشتوں کو برقرار رکھے گا، رشتوں کو جوڑ کر رکھے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اور ان کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرے گا، تعلقات کو منقطع نہیں کرے گا، رشتے ناطے نہیں توڑے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو میں اپنے سے جوڑ دوں گا۔ یعنی ایسا شخص میری انعامات کا، میرے احسانات کا، میری نعمتوں کا اور میری رحمتوں کا، میرے عطایا اور ہدایا کا وہ حقدار ہوگا۔ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو تجھے توڑے گا، یعنی رشتے توڑ دے، تعلقات منقطع کر دے، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائے، رشتہ داریاں ہیں، رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ناراضگی چل رہی ہے، بات چیت بند ہے، آنا جانا متروک ہے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک گھر کی چھت میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی رشتے ٹوٹے ہوئے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بکثرت ایسے مناظر نظر آتے، ایک بھائی اوپر کے پورشن میں، دوسرا نیچے پورشن میں ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے کترا کر نکل جاتے ہیں، کبھی سامنا ہو بھی جائے تو ایک ادھر منہ کر لیتا ہے، دوسرا ادھر منہ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ بچائے کہ رشتے توڑنا ایک اتنا خطرناک عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہوا وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا،
اسے اپنے سے توڑ دوں گا، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے گا، اللہ کی انعامات سے وہ محروم ہو جائے گا، اللہ کے احسانات سے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہ اللہ جل شانہ نے صلہ رحمی سے بات کی۔ اور اللہ بچائی، میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے معاشروں کے اندر خاندانوں کا جو شیرازہ بکھر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تعلقات منقطع ہو رہے ہیں، اس قدر کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اللہ مان والحفیظ۔ پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی طرح طرح کے مسائل، جب اللہ جل شانہ کو ہم خود ہی ناراض کر رہے ہوں، رشتے توڑ کر، تعلقات منقطع کر کے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں کیسے ہماری زندگی پر آ سکتی ہیں؟ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَ قَالَتْ بَلَا يَا رَبِّ، اس وقت صلہ رحمی کہتی ہے بالکل اے میرے رب، میں اس پر راضی ہوں۔ قال فَذَاكِ، اللہ فرماتا بس یہ میرا تجھ سے وعدہ رہا، یہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے خود سے جوڑ دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے خود سے توڑ دوں گا۔ یہ قطع رحمی کی سزا ہوگی۔ اس وقت اللہ جل شانہ سے صلہ رحمی نے یہ سوال کیا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جب پل صراط پر سارے لوگ گزریں گے، وہاں سے ایمان والے بھی گزریں گے، کافر بھی گزریں گے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس میں سے نہ گزرے۔ کچھ لوگ اتنی تیزی سے گزریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس وقت صلہ رحمی پل صراط کے کنارے پر کھڑی ہوگی، اور جن لوگوں نے رشتے توڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، اور اللہ کے حکم سے انہیں پکڑ کر جہنم میں جو پل صراط کے نیچے ہی ہے وہاں پر پھینک دے گی، اور جو جس نے رشتوں کو جوڑے رکھا ہوگا اسے وہاں سے جانے کی اجازت دے۔ تو رشتوں کو جوڑنا، تعلقات کو بحال رکھنا بڑی اہمیت کا حامل امر ہے۔ جتنی اس میں کوتاہیاں ہیں اللہ بچائے، اللہ بچائے، جتنی اس کی اہمیت ہے اتنی ہی ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائے، رشتوں کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب